بسم اللہ السلام علیکم. کل میں نے سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ دیکھی ہے. ہمیشہ آپ کو تو پتہ ہے پوسٹ کے اندر یہ جو پوسٹ بنانے والی میمرز وغیرہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایسی جذباتی پوسٹ بناتے ہیں کہ انسان کی نا آنسو نکل آئے. تو وہ پوسٹ بنی ہوئی تھی جس کے اندر وہ مختلف 4 عرب ممالک کے شہزادوں کو یا ان کے رولرز کو دکھایا ہوا تھا اور ان کی ڈیلز دکھائی جا رہی تھی کہ اس نے اتنی ڈیل کی، اس نے اتنی ڈیل کی، اتنی ڈیل کی. اور آخر میں جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی تصویر تھی، اس پہ لکھا تھا اتنے ٹریلینز آف ڈالرز ان عربی ممالک کے لیڈرز نے ان کو دے دیے. لیکن اور پھر ساتھ میں ایک وہ دکھی تصویر تھی فلسطین کے ایک بچے کی روتے ہوئے، اور اس میں ایسا تھا اس کو کچھ نہیں ملا. بات صحیح ہے، دکھ ہوتا ہے مجھے بھی اس بات کا. لیکن خیر، انسان کو حسن ظن رکھنا چاہیے. کیا وجہ ہے، کیا حکمت عملی ہے، کب فلسطین کو آزادی ملے گی بھی نہیں ملے گی. ان کے نصیب میں سب کا شہید ہونا ہی لکھا ہے. اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں نہیں پتہ. لیکن کہنے والی بات یہ ہے کہ یہ سچ ہے کہ دکھ ہوتا ہے کہ آپ سارے عرب ممالک کے تمام اس پیسے اور خزانے کو اگر جمع کر لو تو وہ اتنی دولت ہے کہ تمام دنیا کے مسلمان ممالک مل کے غیر مسلم کہنا غلط ہے، غیر مسلم میں بہت سارے اچھے انسان بھی ہیں. اسلام کے دشمن، برے انسان جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، اسلام کے دشمن برے انسان جس میں مسلمان بھی شامل ہیں، ایسے مسلمان جو صرف شناختی کارڈ مسلمان ہیں لیکن وہ اصل میں میر جعفر، میر صادق اور شاید یزید بھی ہیں، جو کہ ہیں تو مسلمان لیکن وہ اسلام کو دکھ پہنچا رہے ہیں، تکلیف پہنچا رہے ہیں. عبداللہ بن ابئی کی طرح ہے کہ اسلام قبول بھی کر لیا ہے لیکن عمل بھی سب سے پہلی صف میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں لیکن ہیں وہ اندر سے منافق. تو اتنا پیسہ ہے ہمارے پاس، ہمارے مسلمان حکمرانوں اور اسٹیٹس کے پاس، کہ وہ سب مل کے اگر وہ پیسہ لگا دیں تو ان برے انسانوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے جو کہ دنیا کے اندر ایسا کیوس کریٹ کرتے ہیں جس سے مسلمانوں کو، اسلام کو اور اچھے انسانوں کو تکلیف پہنچتی ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، میں اس بات کی طرف آتا ہوں کہ میں ہمیشہ یہ سوچتا تھا کہ احادیث مبارکہ کی کتابوں کے مطابق امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جو ہے وہ مکہ میں ہوگا، اور ان کی جو انوینسیبل فوج ہے وہ خراسان سے آئے گی. جب چھوٹا تھا تو مجھے بات بہت آڈ لگتی تھی کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے کہ جہاں پہ لیڈر ہے وہیں کی فوج ہو، لیکن لیڈر کہیں ہے، فوج کہیں ہے. اللہ نے اس کو کیوں ایسے آرکسٹریٹ کیا ہے، اللہ نے کیوں اس کو ایسے پلان کیا ہے، یہ اللہ کی حکمت ہے. لیکن موجودہ دور میں جب اس طرح کی میمز آپ کے سامنے آتی ہیں، اس طرح کی پوسٹ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کو لگتا ہے جواب مل گیا، اور وہ جواب آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ عرب ممالک نے ہمیں فیل کر دیا. اتنا دولت اور اتنا پیسہ ہونے کے باوجود بھی ان کی تمام تگ و دو اور محنت مشقت بڑی سے بڑی بلڈنگ بنانے میں ہے، صحرا میں گھاس اگانے میں ہے، مصنوعی بارشیں کرنے میں ہے، اور بس مہنگی سے مہنگی گاڑیاں، ہزاروں لاکھوں خواتین سے نکاح. کہہ رہی تو میری بھی خواہش، استغفر اللہ، آئی ایم سوری، مذاق کر رہا ہوں. لیکن بتانے والی بات یہ ہے کہ یار اتنا کچھ آپ جو ہو، مطلب کہ دکھ ہوتا ہے نا یار کہ عرب ممالک کیا کچھ کر سکتے تھے پر وہ فیل کر گئے یار. اور فلسطین ایک عرب ملک ہے یار، اپنے ہی بھائی کو تم لوگوں نے یار وہ کر دیا. ہمارے پاکستان میں ہم گھروں کے اندر چاپلوسی کرتے ہیں، بھائی بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے بیویوں کی وجہ سے، اور ساس سسر کے مسئلے یہ وہ. لیکن جب کہیں مشکل پڑتی ہے نا سب ایک ہو جاتے ہیں. یہ عرب عجیب ہے یار، تمہارا عربی اتنی تکلیف میں ہے، تم عرب کی مدد نہیں کر رہے یار. حیرت کی بات ہے. لیکن خیر، یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی حکمت سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مدد امام مہدی کو دے گا افغانستان، ایران اور پاکستان کے ناردرن ایریاز کے پاکستانیوں کے ذریعے. یہ خراسان کا علاقہ ایک ایسا خطہ بنتا ہے جہاں پہ ناردرن پاکستان، افغانستان کا کچھ حصہ اور ایران کا کچھ حصہ. حال ہی میں لوگ ایران کی جنگ پہ اتنا زیادہ وہ ہو رہے تھے. آپ کو میں بتا دوں
کہ اصفہان کا علاقہ ہے ایران کے اندر جہاں سے دجال کی بھی وہ فالوورز نے نکلنا ہے. تو ایران پورے کا پورا جو ہے وہ 100% اچھا نہیں ہے. اس جیسے پاکستان 100% پورا اچھا نہیں ہے, افغانستان پورا 100%, کوئی بھی مسلمان ملک 100% پورا اچھا نہیں ہے. ہر جگہ پہ اللہ کے مخصوص بہترین فوجی نیک بزرگ دیندار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو وہ خراسان کا علاقہ جو ہے جہاں سے یہ نیک اللہ کے بندے اٹھیں گے, جس میں شیعہ سنی توحیدی اہل حدیث بریلوی سب شامل ہوں گے انشاءاللہ تعالی, ٹھیک ہے. وہ کوئی ایک فرقہ نہیں ہوگا, وہ سب کا مجموعی ہوگا. اس میں شیعہ بھی ہوں گے, اس میں انشاءاللہ تعالی بریلوی بھی ہوں گے, اس کے اندر انشاءاللہ تعالی دیوبندی بھی ہوں گے, اس میں توحیدی بھی ہوں گے, اس میں اہل حدیث بھی ہوں گے, جتنے فرقے ہیں سب ہوں گے. اچھے ان مسلمانوں کا, اچھے انسانوں کا ایک اٹھے گا اور وہ جائے گا امام مہدی کو جوائن کرنے کے لیے. اور اللہ کے نبی کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ کو ایسی فوج نظر آئے تو آپ کو برف کی پہاڑیوں پہ اگر ناخنوں کے ذریعے بھی کرال کر کے جانا پڑے تو آپ جانا. برف کی پہاڑیاں کیوں اللہ کے نبی نے کہا؟ کیونکہ یہ تینوں ٹھنڈے علاقے ہیں. یہی اس میں دوسری حکمت ہو سکتی ہے کہ برف کی پہاڑیوں پہ کرال کر کے بھی جانا پڑے تو وہاں جانا, اس فوج کا حصہ بن جانا. تو میرے بھائیوں, عرب ممالک تو فیل کر گئے, کم از کم تم تو فیل نہ کرو یار اپنے فلسطینی بہن بھائیوں کو. لیکن اس چکر میں کبھی بھی ایسا کوئی عمل مت کرنا جو آپ کی ملک, آپ کی گورنمنٹ, آپ کی فوج کے خلاف جاتا ہو. جسٹ ویٹ اینڈ واچ, ویٹ فار دا رائٹ مومنٹ, ویٹ فار دا رائٹ ٹائم. جب یہ حالات خود آپ کو ایک ٹیٹرس کے پزل کی طرح اپنے اپنے خلیوں میں بیٹھتے ہوئے نظر آئیں, تب اس فوج کا حصہ بننا. یہ نہ ہو کہ بھائی آپ کو لگے وہ آئسس کی طرح ایک کالے جھنڈے کی ایک فوج ہے, فوراً وہاں چلے گئے. نہیں یار, آپ کو خود حالات اور واقعات بتا دیں گے کہ کب یہ کرنا ہے, ٹھیک ہے. اور موسٹ پروبیبلی یہ ایسے وقتوں میں ہوگا جب ہم لوگ واپس سٹون ایجز میں چلے گئے ہوں گے, کیونکہ آخری زمانہ جو ہے وہ احادیث کی روشنی میں یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم سٹون ایجز میں چلے گئے ہوں گے. ایک ایسی جنگ جہاں پہ ہر 1000 میں سے نہیں, ہر 100 میں سے 99 لوگ مارے جائیں گے اور صرف ایک بچے گا, یا پتہ نہیں ہر 1000 میں سے 900 لوگ مارے جائیں گے, 100 یا ایک بچے گا. تھوڑا سا آگے پیچھے ہو گیا ہے. تو ایسی جنگ تو یہی ہو سکتی ہے کہ نیوکلیر وار ہو, کہ دنیا کی 90% جو ہے وہ آبادی سب مر جائے اور 10% بچے, اور پھر وہ یہ ساری جنگ کرے. تو خیر, یہ متشابہات ہیں, یعنی کہ یہ وہ چیزیں جو کہ ابھی ہم پروف نہیں کر سکتے. جب وقت آئے گا تو یہ پروف ہو جائیں گی انشاءاللہ تعالی. اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے بلائنڈ فیتھ رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اور اس ہی کے اوپر اپنی ساری زندگی وقف کر دینا, اس پہ نہیں. آپ اپنی زندگی وقف کرو نماز کے اوپر, قرآن کے اوپر, مسجد کے اوپر, والدین کے حقوق کے اوپر, اور پھر اس کے بعد گورنمنٹ کے ساتھ الائنڈ رہنے پہ, ٹھیک ہے. باقی چیزیں خود بخود بنتی رہیں گی. اور اپنی ورزش کرو, اپنی ڈائٹ کا خیال کرو, کم کھاؤ, کم سو, کم پیو, کم پیو نہیں, کم کھاؤ, کم سو, کم برے اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا, کم کھانا, کم سونا, کم بھولنا, دو اور چیزیں یار, خیر سمجھ گئے آپ, بات سمجھ گئے. باتوں باتوں میں وہ چیزیں رہ جاتی ہیں, ورنہ مجھے یہ اصبر ہوئی ہوئی حدیث. تو یہ والی بات اس لیے کہی کہ ورزش کے اندر یہ کانسیپٹ کہ زیادہ ورزش, زیادہ کھانا, تگڑے ہو جانا. جتنا سوکھا جسم ہوگا, مطلب کہ ٹھوس جسم ہوگا, اتنا زیادہ اچھے واریر ہوگے, ٹھیک ہے. اور جنگ کے اندر آپ کی جو وہ ہوتا ہے نا, آپ کتنے ٹھوس ہو وہ زیادہ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کتنے موٹے ہو, جتنا موٹا ہوگا اتنا جسم اور آکسیجن, اتنی اور زیادہ تک. کھانا کھلا دو مجھے, میں دوڑ نہیں پا رہا. تم دوڑو گے بھی تب جب تمہارا جسم کم ہوگا. تو کھانا کم کھانا ہے, ورزش کم کرنی ہے, کم سونا ہے, مگر ٹھوس رہنا ہے, ٹھیک ہے. ورزش کرنی ہے, مطلب کم سے مراد یہ نہیں ہے, کم سے مراد میں یہ کہہ رہا ہوں جو 3 گھنٹے جم میں لگاتے ہو صرف تاکہ اس لیے کہ میں شرٹس میں اچھا لگوں. نہیں, آپ نے جنگ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو جو ہے نا ٹھوس ہونا ہے, زیادہ ٹھوس بندہ بننا ہے آپ نے, ٹھیک ہے. تو بات کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں کہ عرب ہمیں فیل کر چکا ہے, ذمہ داری اب آپ کے اوپر ہے. اپنے دین اسلام کے علم کو بھی مکمل کرو, پورا کرو, بیکاز آپ کو نہیں پتہ کہ آپ کے اچھے علم کی وجہ سے کتنے لوگوں کی مدد ہو جائے جن کو ابھی تک دین اسلام پہنچا نہیں ہے, اور آپ کی ذمہ داری میں شامل ہے, ٹھیک ہے. بات کو یہاں ختم کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, شکریہ, السلام علیکم.